بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالی ہم تمامی حضرات کو جہاں کہیں بھی رکھے اپنے حفظ امان میں رکھے۔ سامعین و ناظرین کرام، کچھ ساتھیوں کا سوال تھا گزشتہ ہفتے صفائی ستھرائی کے بارے میں کہ کوئی آدمی اپنے بیوی سے بات کرتا ہے ٹیلی فون پہ یا ڈائریکٹ اور شرمگاہ کے راستے سے پانی نکل جاتا ہے، آیا وہ وضو کا واجب ہونا ہوتا ہے یا غسل کرنا پڑے گا؟ تو میں نے مناسب سمجھا کہ صفائی ستھرائی پر آج مختصر طور پہ اور جو ایک عام آدمی کو گھر میں مرد عورت کو ضرورت ہے اس کے مطابق روشنی ڈال دوں۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن میں متعدد مختلف جگہوں پر جسم کے پاکی کے بارے میں لوگوں کو بتایا ہے، حرص دلایا ہے اور اکسایا ہے کہ اپنے جسم کے اپنے کپڑوں کی پاکی حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ بھی پاکی حاصل کرنے والے کو، صاف ستھرا رہنے والے کو، جسمانی طور پر گھر جہاں رہتے ہیں اگل بغل اڑوس پڑوس سب کو صاف ستھرا رہنے کا اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ الطہارہ سطر الایمان، صفائی ستھرائی پاکی صفائی نصف ایمان ہے۔ اور جس طرح بندہ اپنے عقیدے کو شرک سے پاک صاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے، جس طرح بندہ انسان اپنے اخلاق کو تمام رذائل سے، فحش سے، منکرات سے پاک کرتا ہے، اسی طرح یہ خاکی جسم انسان کا جسم، کپڑے، جگہ جہاں رہتا ہے وہ بھی کو صاف کرنے کی بہت بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اور آج کل کے دور میں خاص کر ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں کہ پاک صاف رہنے سے بہت سے بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ تو آئیے آج ہم لوگ اپنے مختصر طور پہ اختلافات کو چھوڑ کر کے وہ باتیں جو آپ کے اور ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہیں اس پر روشنی ڈالیں کہ پاک صاف مختصر اختلاف کو سے دور رہتے ہوئے مختصر بات گفتگو ہو جائے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، صفائی کہتے ہیں کس کو؟ صفائی کہتے ہیں کہ پاک ہونا تمام ناپاکیوں سے۔ ناپاکی کیا ہے وہ بھی بتائیں گے۔ پاک کی دو قسم ہے، پاک ہونے کی دو قسم ہے، ایک ہے حدث اصغر یعنی چھوٹی ناپاکی سے پاک ہونا، اور ایک ہے حدث اکبر بڑے ناپاکی سے پاک ہونا۔ حدث اصغر یعنی جیسے وضو واجب ہوتا ہے، اگر آپ باوضو ہیں اور حدث اصغر ہو گیا، چھوٹا ناپاکی ہو گئی تو اس سے آپ وضو کریں گے تو آپ پاک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر حدث اکبر بڑا ناپاکی ہو گیا تو اس سے غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہ بعد میں ابھی کچھ دیر میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم پاکی حاصل کریں تو کس سے کریں، کس چیز سے پاکی حاصل کریں؟ سب سے پہلے پانی سے۔ یہ پانی جو ہے ہمارے درمیان اللہ کی نعمت ہے، اس سے پاکی حاصل کرنا سب سے پہلے نمبر پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، طاہر پاک صاف پانی کو، شفاف پانی کو نازل کرا۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ پانی سے جو صفائی حاصل کریں گے تو پانی کے بھی تین اقسام ہیں جو علماء کرام بتاتے ہیں حدیث اور قرآن کے روشنی میں۔ کہتے ہیں الماء الطہور، وہ پانی جو خود پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، طاہر لنفسہ و مطہر لغیرہ، یعنی خود پاک ہے اور دوسرے کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جیسے کہ سمندر کا پانی، نہر کا پانی، تالاب کا پانی، چشمے کا پانی، کنویں کا پانی، اور میکینہ کے ذریعے، نل کے ذریعے جو پانی نکالتے ہیں یہ پانی، یہ سب پانی بے نفس ہی پاک بھی ہے
اور دوسرے کو بھی پاک رکھ سکتا ہے۔ اب آئیے دوسری قسم پانی کی، جو پہلا تھا ماء طہور اور دوسرا ہے ماء طاہر۔ یہ بھی پاک ہی پانی ہے، لیکن اس پانی میں آپ پانی تو پاک ہے لیکن اس کو دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ طاہر لنفسہ ہی وغیر مطہر لغیرہ، اپنے آپ میں تو وہ پاک ہے لیکن دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو وضو کی ضرورت ہے تو ان پانیوں سے آپ وضو نہیں کر سکتے۔ کون کون پانیوں سے؟ نہ غسل کر سکتے ہیں استعمال کیا ہوا پانی، نمبر 1۔ نمبر 2، ہر وہ چیز جس میں باہر سے کوئی پاک چیز مل جائے، مثال شارٹ کٹ میں سمجھ لیجیے، چائے، دودھ، اور جو کچھ بھی باہر سے مل جائے وہ چیز اگر پانی کے ماہیت کو، پانی کے اصل جو خوبی ہے، جس کو علماء کرام بتاتے ہیں کہ پانی کی خوبی کیا ہے، مزہ، بو اور ذائقہ، رنگ، مزہ اور بو، 3 چیز دیکھنے میں بدل جائے، مزہ لیجیے، پینے لیجیے تو مزہ بدل جائے، یا اس کا رائحہ بدل جائے، یہ 3 چیز اگر بدل جائے تو یہ ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ 3 چیز نہ بدلے پھر بھی ماء طاہر استعمال کیا ہوا پانی، دودھ، چائے، جو قہوہ، کافی، اس سب سے پاکی حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو وہ پاک تو ہے لیکن دوسرے کو پاک نہیں کر سکتے ہیں، سوائے صابون کے۔ صابن کا مطلب ہے ٹائڈ ہے، نیرما ہے، جس کو کہتے ہیں سرف ہے، شیمپو ہے، جس کو پانی میں ملا کر کے لوگ غسل کرتے ہیں یا جسم پہ لگاتے ہیں، یہ پانی بلکہ پہلے سے زیادہ بھی پاک ہو گیا، پہلے سے زیادہ نجاست کو صاف ستھرا کر سکتا ہے۔ اس لیے صابن، شیمپو، سرف کے پانی میں ملا کر اس کو چھوڑ کر کے جو پانی کے رنگ، بو، مزہ کو بدل دے وہ پاک نہیں رہتا ہے دوسرے کو پاک کرنے کے لیے۔ اور تیسرا پانی کا قسم ہے ناپاک پانی، یعنی آپ کے پاس پانی ہے اور اس میں کوئی نجاست گر جائے، کوئی جانور، بہت پانی ہے جس میں ناپاک جانور گر جائے، مر جائے، بدبو دینے لگے، یا گرگٹی گر جائے، کچھ بھی گر جائے، اگر پانی تھوڑا ہے تو بالکل آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ناپاک ہے۔ اور اگر پانی زیادہ ہے، اور پانی کے جو 3 وصف ہم بیان کیے تھے کہ بو، مزہ اور رنگ نہ بدلے، بو نہ بدلے یعنی بدبو نہ ہو اس میں، اور ذائقہ جو پینے پر اس کا ذائقہ ہوتا وہ پانی نہ بدلے تو وہ پاک ہے۔ لیکن ان 3 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اگر بدل گیا تو وہ پانی ناپاک ہے، وہ نہ پاکی حاصل کر سکتے ہیں بے نفس ہی، نہ دوسرے کو پاک کر سکتے ہیں، اور نہ بے نفس ہی پاک ہے۔ یہ تو پہلی قسم ہوگی پانی کا، اور پانی کا بھی 3 قسم بتا دیے۔ دوسری قسم ہے پاکی حاصل کرنے کا مٹی سے۔ اگر انسان کو پانی نہ ملے، سفر پہ ہو یا کہیں بھی ہو پانی نہ ملے، تو یہ پاک مٹی سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں، تیمم کر کے وضو بھی کر سکتے ہیں، تیمم کر کے پاک بھی ہو سکتے ہیں، غسل کا بھی بدل ہے اور وضو کا بھی بدل ہے۔ پاک مٹی یہ پانی کا بدل ہے، مٹی سے بھی پانی حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسرا ہے فرق، کھرچنا۔ یہ کھرچنا اگر آدمی کے جسم پر نہیں، کپڑے پر منی یا مزی یعنی منی یا دھاڑ اگر لگ جائے اور وہ سوکھ جائے تو اس کو کھرچ دیں گے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہی منی اور دھاڑ یعنی ودی اگر جسم پر لگ جائے کسی جگہ اور سوکھ بھی جائے، پھر بھی اس کو بغیر دھوئے ہوئے پاک نہیں ہوگا۔ چوتھی قسم ہے جفاف، سوکھ جانا۔ سوکھ جانے سے بھی آدمی پاک ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی زمین ہے، آپ کا آنگن ہے، گھر ہے، دہلیز ہے، آنگن ہے، اس میں کوئی بچہ پیشاب کر دے یا بڑا پیشاب کر دے یا زمین کے کسی حصے میں کہیں کوئی پیشاب کر دے، تو سورج کے روشنی سے یا کسی بھی روشنی سے وہ جگہ سوکھ جائے تو وہ جگہ بھی پاک ہو جاتا ہے،
اور علماء کرام بتاتے ہیں اسی مسئلہ میں ان عورتوں کے لیے جو لمبے ٹخنا گھٹنا صاف کر کے کپڑا جو پہنتی ہے نیچے کر کے پردہ کے لیے، اگر کہیں سے گزر رہی ہے اور کسی پیشاب کیے ہوئے چاہے گیلا ہی کیوں نہ ہو وہ کپڑا اس پر سے گزر گیا تو بعد والی مٹی جو پاک ہے سوکھا ہے وہ اس کو پاک کر دے گا۔ تو سوکھ جانے سے بھی آدمی زمین آنگن پاک ہو سکتا ہے۔ پانچویں قسم ہے دباغہ۔ دباغہ کہتے ہیں چمڑے، خاص ہے چمڑے کے لیے، چاہے وہ جانور جو ہم حلال ہے ہمارے لیے کھانے کے لیے زندہ ہو یا مردہ ہو، اس کے چمڑے کو دباغت دے کر کے، دباغت اپنے لوگوں کے ہاں مشہور ہے کہ اس پہ نمک لگاتے ہیں، سورج دکھاتے ہیں، نمک لگاتے ہیں، سورج دکھاتے ہیں، اور پھر جا کر کے وہ جتنے بھی چربی خون وغیرہ ہے سڑنے والا سامان سب ختم ہو جاتا ہے، تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ پاک ہے۔ اور عرب میں خلیج میں پانی کا مشکیزہ اسی سے بنایا جاتا ہے، اور بعض جگہوں پر حرم میں بھی میں نے دیکھا ہے، مکہ میں مدینہ میں ابھی تک یہ رواج موجود ہے، تو وہ پاک ہو جاتا ہے، چمڑا دباغت دینے سے پاک ہو جاتا ہے۔ چھٹی قسم ہے استحالہ، یعنی بدل جائے، تحویل ہو جائے، جیسے کہ یہ تو ہمارے درمیان نہیں، ہم لوگ شرق اوسط میں، لیکن فلپین وغیرہ، جاپان میں، انڈونیشیا میں یا یورپ کنٹری میں سرکہ کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ سرکہ، بعض سرکے ایسے ہوتے ہیں جو انگور کے جو شراب بنایا جاتا ہے وہ شراب تو حرام ہے، لیکن اسی شراب کو 3-4 دن 5 دن 10 دن جتنا دن سورج کے روشنی میں رکھنے سے اس کے ماہیت تبدیل ہو کر کے وہ سرکہ ہو جاتا ہے، جس کا استعمال کھانے میں جائز ہے، وہ علماء کرام کے درمیان اتفاق سے۔ یہ تو ہو گیا کہ آپ پاکی حاصل کرنا، اور کس چیز سے پاکی حاصل کرنا میں نے بیان کیا۔ اب یہ ہے کہ طہارہ کی کتنی قسم ہیں؟ میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، 2 قسم ہیں۔ ایک ہے جیسا کہ میں حدث اصغر، جس سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے، وضو ٹوٹ جائے، اس کو حدث اصغر کہتے ہیں۔ چھوٹی پاک، بڑا ناپاک نہیں، چھوٹے ناپاک۔ تو یہ کن کن چیزوں سے وضو آدمی پر لازم آتا ہے؟ آپ لوگ تو جانتے ہیں وضو کرنے کا طریقہ، اور ایک نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اور دوسرے نماز کے درمیان اگر آپ کا یہ جو 8 چیز بتائیں گے یہ سب چیز ہو جائے تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ اور وہ چیز ہے یہ، سب سے پہلے ہر وہ چیز جو شرمگاہ کے راستے سے نکلے، مثلا پیشاب ہے، پیخانہ ہے، ری ہے، اور یا کیڑے مکوڑے ہیں، یا ہسا پتھر ہے، یا بیوی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو محبت کرنے کی بات کرنے سے مزی جو نکلتا ہے، پتلا پانی، لسا پن پانی، یہ آپ پر وضو تو فرض نہیں ہے، لیکن غسل تو فرض نہیں ہے، لیکن آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، آج کل جو لوگ باہر رہتے ہیں وہی لوگ سوال کیے تھے کہ ہم اپنے بیویوں سے بات کرتے ہیں، بات لمبی ہو جاتی ہے، کبھی پیار محبت کی بات یہ ہوتی ہے اور اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو ایسے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر مزی نکلے، لساپن پانی، بغیر طاقت کے گاڑھا پانی نہ ہو، سفید پانی نہ ہو، تو اس پر صرف وضو کرنے سے پاک ہو جائے گا۔ جسم کے کسی بھی حصے سے غلاظت نکلے پھر بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ زوال العقل، عقل غائب ہو جائے، آدمی کو بے ہوش کر دیا جائے، یا سو جائے یا پاگل ہو جائے، یعنی آپ کا عقل غائب ہو گیا، معاف ہو گیا، اور جب ٹھیک ہوئے تو آپ پر وضو واجب ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو شہوت سے چھوئے، وضو ٹوٹ جائے گا، وضو کرنا پڑے گا۔ شرمگاہ آگے کے شرمگاہ کو یا پیچھے کے شرمگاہ کو بغیر حائل کے چھونا، بغیر کسی پردہ کے چھونا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کرنا پڑے گا۔ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا، میت کو غسل دینے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور کوئی آدمی اسلام سے مرتد ہو گیا، ہم اسلام چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اسلام لانا چاہتا ہے، تو اس پر وضو کرنا ضروری ہے۔ اس میں بھی اختلاف ہے علماء کرام کا، لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے میں نبذہ ملائی پیش کرتا ہوں مختصر طور میں، تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھیں۔ اب آئیے،
ان سب بات اگر ہو جائے تو وضو کریں گے پاک پانی سے تو آپ پاک ہو جائیں گے۔ قضائے حاجت کرنے جاتے ہیں ہم لوگ، قضائے حاجت کے بھی آداب ہیں، وہ بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ بائیں پاؤں سے داخل ہوں، دعا پڑھیں، جب زمین کے نزدیک ہو تو شرمگاہ کو کھولیں، اور قضائے حاجت کے پاکی حاصل کرنے کے لیے یہی پانی سے حاصل کر سکتے ہیں، یا ٹیشو سے حاصل کر سکتے ہیں، دونوں سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں، یا پہلے زمانہ میں پتھر سے مٹی سے لوگ پاکی حاصل کرتے لیکن ابھی کے دور میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ٹیشو سے پہلے پاکی حاصل کرے اور اس سے بعد پانی سے دھوئیں، سب سے بہتر طریقہ ہے۔ نہیں تو اگر ٹیشو سے بھی کر سکتے ہیں تو ہو جائے گا، صرف پانی سے بھی کریں گے تو ہو جائے گا، اور ٹیشو سے تو مٹی اور پتھر سے تو بہتر ہے ٹیشو سے پاکی حاصل کرنا۔ یہ قضائے حاجت، یعنی آپ چھوٹا پیشاب یا بڑا پیشاب کرنے گئے جس کو پیخانہ اور پیشاب کہتے ہیں، اگر یہ کر کے گئے تو پانی سے پاکی حاصل کیجیے، ٹیشو سے پاکی حاصل کر لیجیے، پاک ہو جائے گا۔ اب آئیے بڑے ناپاکی کے بارے میں، جس کو کہتے ہیں حدث اکبر۔ حدث اکبر کس چیز سے ہوگا؟ یعنی دو چیز ہے بس، جنابہ اور حید و نفاس، یعنی ہماری ماں بہنیں کے پاس جو اللہ تعالیٰ کے قدرت کے طرف سے ہے اس پر بھی حکم ہے۔ تو غسل کب واجب ہوگا؟ غسل تو کریں گے پانی سے، کب واجب ہوگا؟ سب سے پہلے علماء کرام بتاتے ہیں جنابہ سے۔ جنابہ کہتے ہیں کس کو؟ جنبی ہونا کس کو کہتے ہیں؟ منی کا نکلنا شرمگاہ سے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کسی بھی سبب سے، چاہے اس کا کوئی بھی سبب ہو، اگر منی نکل گیا، منی بھی لوگ جانتے ہی ہیں جو لوگ جوان ہیں، سفید، گاڑھا اور فورس کے ساتھ جو نکلتا ہے وہ منی ہے، اور یہ نکلنے کے بعد وضو سے کام نہیں چلے گا، آپ کو غسل کرنا واجب ہو جائے گا۔ ایک نمبر دو، بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے، جمع کرنے سے، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، منی نکلے یا نہ نکلے پھر بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ مثلا کوئی اپنے بیوی کے ساتھ سویا ہوا ہے، کوئی دروازے پہ آ گیا ملنے کے لیے، یا ٹیلی فون آ گیا، بہت سارے سبب ہیں، آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے۔ اگر بیوی کے ساتھ سویا ہوا ہو، جمع کر رہا ہو، منی نکلے یا نہ نکلے، اگر کر رہا تھا اور چھوڑ دیا تو غسل واجب ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ انقطاع دم الحیض، عورتوں، ماں بہنوں، اسلامی ماں بہنوں کے جو حیض نکلتا ہے رحم سے، شرمگاہ سے، وہ ختم ہو جائے تو اس پر بھی غسل واجب ہے۔ اور غسل کا طریقہ تو آپ لوگ جانتے ہیں، غسل کی نیت کیجئے اور پورے جسم پر پانی لیجئے، یہ واجب ہے۔ اور اس کے علاوہ سنت بھی ہے، دائیں طرف سے شروع کیجئے، پاؤں کو دھوئیے، شرمگاہ کو دھوئیے، یہ الگ بات ہے۔ اب آئیے، غسل کا طریقہ تو معلوم ہو گیا کہ غسل کن کن چیزوں سے واجب ہوگا۔ اب اسلامی ماں بہنوں کے بارے میں دم، حیض اور نفاس کے بارے میں ذکر آیا ہے تو اس پر بھی کچھ روشنی ڈال دیتا ہوں۔ حیض کس کو کہتے ہیں؟ اور حیض کے بارے میں بتاتے ہیں لوگ کہ اگر عورت بلوغت کی نشانی ہے، جوان ہو جائے، لیکن یہ جوان ہونا بھی کھانے پینے اور صحت کے اعتبار سے اور علاقے کے اعتبار سے مختلف آتا ہے، کبھی کوئی 9 سال میں، کبھی کوئی 12 سال میں، کبھی کوئی 15 سال میں، اور بعض علماء کرام 9 سال کی مدت متعین کر دیے ہیں۔ اور یہ سب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اگر حیض کا خون آ جائے، جو ہمارے ماں بہنیں جانتی ہے، وہ کالا مائل ہوتا ہے، گاڑھا ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، یہ لوگ سب جانتے ہیں۔ حیض یہ ہے کہ اقل مدت اور اکثر مدت بحث کرنی نہیں ہے۔ حیض یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک بیماری نہیں ہے، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ایک پہچان ہے بلوغت کی، اسی کے ذریعے ہونے سے بیضہ نکلتا ہے، انڈا نکلتا ہے اور بچے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ رحم کو صاف بھی کرتا ہے۔ لیکن حیض کے درمیان میاں بیوی جمع کے علاوہ سب کچھ کر سکتا ہے،
خلاف یہودوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، زمانہ جاہلیت میں کہا جاتا ہے کہ لوگ عورت کو حیض کے وقت میں گھر سے باہر نکال دیا کرتے تھے، ساتھ میں نہیں رکھتے تھے، کھانا پینا نہیں کھاتے تھے۔ میرے محترم سامعین کرام، اسلام میں حیض کے حالت میں آدمی سب کچھ کر سکتا ہے سوائے اس کے شوہر کے کہ اس کو جمع نہ کرے۔ حیض کے حالت میں کیا کیا کام بند ہے میری ماں اور بہنوں، غور سے سن لیجئے۔ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، اور اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتی۔ عمرہ اور حج میں گئے تو طواف نہیں کریں گے، کیوں؟ طواف بھی ایک ایسی عبادت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے تشبیہ دیا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ روزے کی قضا ہے لیکن نماز کی قضا نہیں ہے، اللہ کے طرف سے اسلام شریعت میں چھوٹ ہے، کیونکہ نماز تو ہر دن میں 5 ہے اور روزہ سال میں 1 مرتبہ آتا ہے۔ تو روزے کی قضا ہے حیض کی حالت میں، جتنا دن تک آپ کا روزہ چھوٹ گیا روزے کی قضا کریں گے۔ قرآن مجید کا چھونا، دوسرا حیض کی حالت میں قرآن مجید کا چھونا یا بعض علماء کے نزدیک اس کا پڑھنا بھی حیض کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ لیکن جیسے کہ کوئی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس طرح کی باتیں جو دعا پہ مشتمل ہے یہ پڑھ سکتی ہے حیض کی حالت میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونا بغیر کسی عذر کے، اگر عذر ہے، پریشان ہے تو کوئی بات نہیں ہے، عذر ہے تو، لیکن بغیر عذر کے مسجد میں بھی داخل ہونا حیض کی حالت میں منع ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ وہ جمع میاں بیوی صحبت نہ کرے، یہ اسلام میں شریعت میں بھی منع ہے، اور ڈاکٹروں کے نزدیک فزیکل طور پہ بھی اس کے بہت بڑا پرابلم اور بیماری ہے۔ یہ ہے حیض۔ اور جب بھی حیض سے پاک ہو، مثلا کسی کا 3 دن کا عادت ہوتا ہے، کسی کا 7 دن کا، کسی کا 5 دن کا، کسی کا 10 دن کا، جتنا دن ہو، عورتیں جانتی ہے حیض کے خون کب ختم ہو جائے۔ جب ہی خون ختم ہو جائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ پاکی حاصل کرے، غسل کرے۔ دوسری بات ہے نفاس، جو ہماری ماں بہنیں اسلامی میں ماں اور بہنیں کے اوپر ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے بھی کبھی کبھار اور بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک، زیادہ سے زیادہ 40 دن تک جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اور نفاس کا بھی وہی حکم ہے جو تمام حکم ہے جو حیض کا ہے، یعنی جو چیز حیض کے حالت میں نہیں کر سکتی ہیں وہ نفاس کے حالت میں بھی نہیں کر سکتی ہیں، اور جب ہی آپ نفاس سے پاک ہوں تو آپ پر غسل واجب ہے۔ اور تیسری بات ہے، حیض اور نفاس کے علاوہ ایک اور ہے، اس کو کہتے ہیں استحاضہ۔ استحاضہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی عورت جانتی ہے کہ اس کا دن کم سے کم 3 دن ہے یا زیادہ سے زیادہ کتنا دن ہے، اس سے پہلے آ جائے یا بعد میں آ جائے، یا دوسرے لفظ میں یہ کہیے کہ وہ خون جو عورت کے عدت، عورت کا جو وقت متعین ہے اس کے بعد بھی آئے یا اس سے پہلے آ جائے، یا وہ خون جو گاڑھا نہ ہو، کالا نہ ہو، بدبودار نہ ہو، جمتا نہ ہو، اگر یہ خون ہے جو عادت سے زیادہ آ جا رہا ہے تو اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ اور استحاضہ کیا حکم یہ ہے کہ اس میں آپ سب کچھ کر سکتی ہیں، میرے ماں بہنوں، سب کچھ کر سکتی ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ اسی وقت وضو کریں گے جب نماز کا وقت ہو جائے، یعنی نماز کا اذان ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے، تو پہلے سے وضو کر کے نہیں رکھ سکتی ہے۔ اور وضو کرنے سے پہلے آپ باتھ روم جائیں، شرمگاہ کو صاف کریں، روئی بدلیں، اور پھر سے اپنے جو لگاتے ہیں انڈر پینٹ یا جو کچھ ہے لگا لیں اور نماز پڑھیں۔ یہ نہیں کہ ایک وضو سے اگر وضو باقی ہے تو دوسری نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، ہر نماز کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ اور یہی مسئلہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جس کا مثانہ کمزور ہوتا ہے یا بوڑھے ہو جاتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جس کو پیشاب ٹپکنے کی بیماری ہوتی ہے۔ وہ لوگ کیا کرے، کس طرح وضو کرے، کس طرح کرے؟ تو ان لوگوں کے اوپر بھی یہی حکم ہے کہ وہ لوگ بھی وضو، نماز داخل ہو جائے، وقت ہو جائے
تو وضو کرے شرمگاہ کو دھو کر کے اور ٹیشو لگا کر کے یا سوئی لگا کر کے اندر پینٹ کو پہن لیں اور نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ اب آئیے ایک ہوتا ہے کہ بچے کے پیشاب کے کیا حکم ہے۔ ہر گھر میں بچہ ہوتا ہے، اگر بیٹا یا بیٹی اگر دونوں کھانا کھانے لگے، کھانے لگے، اناج کھانے لگے، تو ان دونوں کا پیشاب ناپاک ہے، کپڑا میں لگ جائے، جسم میں لگ جائے، دھونا پڑے گا۔ لیکن اگر دونوں اناج کھانا نہیں کھاتا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لڑکیوں کے پیشاب کو، جہاں پیشاب ہے اس کو دھونے کا حکم ہے، اور لڑکوں کے پیشاب کو رش یعنی چھینٹا مار دینے سے پاک ہو جائے گا۔ انہی باتوں کے ساتھ میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اسلام ایک پاک صاف دھرم ہے، اور پاک صاف کی طرف نصیحت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے، لوگوں کو ورگلاتا ہے۔ لیکن آج ہم لوگوں کی حالت دیکھ لیجئے، جہاں کہیں بھی کسی گاؤں میں پہلے آپ گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو پتہ چل جائے گا گاؤں کے باہر کے حالت کو دیکھ کر کے کہ مسلمانوں کو گاؤں آ رہا ہے۔ کسی مسلمان محلے میں جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان محلہ ہے۔ نہیں میرے محترم بزرگوں، دوستو، اسلام میں صاف ستھرے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف رکھنے والے کو پسند فرماتا ہے، اس لیے ہم لوگ پاک صاف رہیں۔ اللہ ہم لوگوں کو جسم کو بھی، عقیدہ کو بھی، اخلاق کو بھی، ہمارے گھر کو بھی، ہمارے بال بچے کو بھی ہر طرح کے پرابلم بیماری سے پاک صاف رکھے۔ امت مسلموں کو پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ یہ دنیا میں جتنی بھی بیماریاں ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ پاک نہیں رہتا ہے، لوگ گندگی پھیلاتا ہے، فضا کو آلودگی کرتا ہے، اسی لیے سب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے اندر جو بھی خرابی ہے اس کو دور کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے قرضوں کو تو معاف سبب پیدا کر، ہمارے بیماریوں کو شفا عطا فرما، جو لوگ گزر چکے ہیں اس کی مغفرت عطا فرما، اور جو لوگ آنے والے ہیں اس کو صحیح اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔